نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جسے طے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کو اپنی بقا اور تحفظ کے لیے ایک پرامن معاشرے اور خوشگوار فضا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مکہ سے 250-300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور 70 سے زائد اہل وفا نے اپنے آقا علیہ السلام کی بیعت کی اور عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان دیکھنے کے شدید خواہش مند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور عنایات سے مستفید ہونا چاہتے تھے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور اشاعت اسلام میں حائل رکاوٹوں کا سلسلہ تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں یعنی مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مہمان نوازی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے بحکم خداوندی مسلمانان مکہ کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تاکہ مسلمان اس قریہ جبر سے نکل کر امن و امان کے ساتھ فریض بندگی کے ساتھ ساتھ تحریک اسلامی کو بھی آگے بڑھا سکے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی مسلمانان مکہ شاہراہ ہجرت پر روا دوا نظر آنے لگے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا یہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ اچانک نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم ہجرت مدینہ کے کچھ اہم اسباب مختصراً انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے، صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور کھلے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرنے کا حکم ملا، تو یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، دین کی اشاعت کرنی تھی، تو ان ضدی لوگوں کے درمیان میں رہ کر نبوت کا فریضہ انجام دینا مشکل تھا، اور یہ فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر صرف اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا، اور سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی تکلیفیں دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے۔ ان کی بنیاد پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلے طور پر دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہجرت مدینہ کا فوری سبب کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھا۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور ایک رات انہیں آستان مبارک پر متعین کر دیا جائے اور موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے، العیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہجرت مدینہ کے یہ چند اہم اسباب مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ہجرت مدینہ اس عنوان پر دوسری ویڈیو جلد ہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیں ہمارے چینل آن لائن مکتب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔